السلام علیکم میرے پیارو چندہ تارو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو محبت گمشدہ میری آج کل ڈرامہ بہت ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، ملینز میں ویوز آ رہے ہیں۔ وہ ایک ناول بیسڈ ڈرامہ ہے جو کہ راحت جبین نے لکھا ہے۔ تو جی بہت زیادہ سٹوری، میں کہتی ہوں کہ 99% سٹوری جو ہے نا سیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم زیادہ وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی ایپیسوڈ 16 سے پہلے ہم ایپیسوڈ 15 کا تھوڑا سا میں ریویو دے دوں گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی زوبیا اور سائم جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں وہ کریم کے گھر پہ آتے ہیں۔ وہاں وہ رینٹ پہ ایک روم لیتے ہیں جس پہ جی کریم کی بیوی جس کا نام سکینہ ہے وہ کریم کے ساتھ بہت بحث و مباحثہ کرتی ہے، لیکن آخرکار کریم کے فورس کرنے پر وہ مان جاتی ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے کہ زوبیا سائم کو کہتی ہے جی مجھے بھوک لگی ہے۔ سائم کہتے ہیں جی آپ رکیں، ہم ابھی آپ کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں جی آپ کہاں جا رہے ہیں، میں بھی آؤں گی آپ کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے یار حد ہوتی ہے، اب ہر جگہ میں تمہیں اٹھا کے ساتھ گھومنے سے تو رہا۔ وہ کہتی ہے جی مجھے نہیں پتا، میں تو ہر حال میں جاؤں گی۔ پھر وہ مان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تیار ہو جو پھر چلتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتی ہے جی میں شاور لے کے آتی ہوں پھر چلتے ہیں۔ یہ بات اس نے سائم کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہی تھی، کیونکہ سائم اور زوبیا جو تھے وہ گھر سے جب نکلے تھے تو کوئی کپڑے تو لے کے نہیں تھے آئے، تو وہ تیار کس سے ہوتی؟ آف کورس سائم نے بھی یہ غلطی سے ہی اس کے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن زوبیا نے کوئی بات زمین پر نہ پڑنے دی اور اس کو فوراً ہی ٹونٹ کر دیا۔ وہ دونوں باہر نکلتے ہیں کمرے سے تو کریم جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے گلیوں میں اس طرح مارے مارے نہ پھرتے رہو، ہمیں کسی نے دیکھ لی اور تمہارے گھر والوں کو کسی نے خبر دے دی نا تو خود تو تھانے جاؤ گے، ہمیں بھی حوالات کا چکر دلواؤ گے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کچھ کھانے کو ہے تو ان کو دو۔ اس نے کہا جی سارا کھانا بچوں نے کھا لیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اس نے بہت غصے میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ زوبیا نے اور سائم نے بھی اس بات کو نوٹ کیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم خود لینے چلے جائیں گے۔ تو کریم کہتا ہے کہ جی نہیں زوبیا کو آپ اندر بھیجیں، ہم دونوں جا کے لے آتے ہیں۔ پھر وہ دونوں گئے، وہ برگر والی ایک دکان پہ رکے، وہاں برگر والا تیزی سے برگر بنانے لگا تو اتنے میں کریم کہتا ہے کہ جانتے ہو لڑکی بھگانا کتنا بڑا جرم ہے؟ تو سائم کہتا ہے بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے بھائی بھی کہتے ہو اور باتیں بھی چھپاتے ہو۔ تو سائم نے کہا نہیں جی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا محبت کرتے ہو کہ 4 دن والی عیش؟ اتنے بے سائم کو غصہ آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کندھے سے ہٹایا۔ تو کریم نے کہا غصہ کیوں کرتے ہو، کسی مدد کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا بس ہمیں نکاح کرنا ہے، اس کے بعد ہم آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے، نکاح کرنا ہے تو کل ہی کروا دیتے ہیں گواہان اور مولوی کو بلا کے۔ اس نے کہا کہ جی زوبیا کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس کا بھی کھانا خالی چھوڑ دیں گے۔ تو اتنے میں سائم نے والٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اس کو دینے کی کوشش کی تو اس نے اس کا والٹ ہی چبٹ کر اس کے والٹ سے سارے پیسے ہی نکال لیے کریم نے، اور برگر والے کو کہا 10 برگر اور لگا دو۔ اور زوبیا جب واش روم کے لیے واش روم کی طرف بڑھی تو اس نے واش روم کی حالت دیکھ کر اس کو ابکائی آ گئی۔ واش روم کی حالت اتنی خراب تھی اور سکینہ یہ سب دیکھ کر سینہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی کتنی دیر سے مارے مارے پھر رہے ہو اور تم لوگوں نے اتنی ہی حد پار کر دی ہے کہ نکاح سے کے بعد ہونے والی حرکتیں پہلے ہی کر بیٹھے ہو۔ تو اتنے میں زوبیا نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو واش روم کی حالت دیکھ کر میرا دل خراب ہو گیا، آپ نے واش روم کا کیا حال بنا رکھا ہے، اتنا گندا واش روم۔ سکینہ نے ایک دفعہ واش روم کا جائزہ لیا، دیکھ کر اس کو بھی معلوم ہو تو چکا تھا، لیکن وہ اپنا ڈھیٹ پن ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی اپنی ان عیاشیوں کے لیے کوئی محل ڈھونڈ لینا تھا، ہماری کٹیا ضرور ملی تمہیں، آپ یہ مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہیں؟ زوبیا کترا کر اندر جانے لگی تو سکینہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو تمہیں بتا دو تمہارے ساتھ کس طرح بات کروں، تم نے ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو بھی نہ سوچا؟ توبہ توبہ، اس طرح کی بدکار اور بدچلن بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے، آپ میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، مجھے تو تیرے لیے ایسے الفاظ نہیں مل رہے جو میں تیرے لیے استعمال کروں، اگر تیرے سے جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تھی تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیتی 2 حرف بول کے تجھے چلتا کرتے۔ آپ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں، ہم نے پتہ نہیں کتنی مجبوری اور بے بسی میں یہ قدم اٹھایا ہے، آپ کیا جانیں۔ زوبیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت سے کس طرح جان چھڑائے۔ وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یہ جو لڑکے ہوتے ہیں 2-4 دن کے لیے عیاشی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو زوبیا نے کہا وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو سکینہ نے کہا ہاں تمہارے ماں باپ نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ہماری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن تم نکل آئی نا، ان کا منہ کالا کر رہی ہو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ تو کریم نہیں مانا، نہیں تو میں ہوتی تو تمہارا منہ کالا کر کے اس گھر سے باہر نکالتی۔ وہ یہ کہہ کر زمین پر تھوکتی اندر چلی گئی، لیکن زباریہ کو تو یوں لگا تھا کہ جیسے وہ زمین پر نہیں گویا اس کے منہ پر تھوک گئی۔ اور ادھر زوبیا کے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جب روشنا اپنے ابو کے لیے ہاسپٹل سے سوپ وغیرہ لینے کے لیے گھر آئی تو کچھ محلے کی عورتیں اس کی تائی کے پاس اس کے ابو کے
حالات پوچھنے کے بجائے زوبیا کے گھر سے بھاگے ہونے کے بارے میں باتیں سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، تو اتنے میں تیمی ان عورتوں سے فارغ ہو کر جب وہ کچن میں آئی تو انہوں نے روشنا سے کہا کیا تمہاری دانیال سے بات ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں میری ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ ہاسپٹل بھی نہیں آئے تھے، اور میں نے جب ان کو دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا مجھے بار بار کال مت کرو، وہ غصے میں تھے۔ تو ساجدہ بیگم نے کہا اوف اللہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے۔ تو اتنے میں ساجدہ بیگم نے کہا کہ اللہ کرے اگر وہ مل جائیں تو ان کا نکاح ہو گیا ہو اور فائقہ ان کو رکھ لے، تو پھر اتنے میں روشنا نے کہا کیوں عورت کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب عورت پہ داغ لگے تو عورت اپنی زندگی صحیح طرح سے بسر نہیں کر سکتی، لیکن مرد وہ جس طرح چاہے اس طرح اپنی زندگی دوبارہ شروع کر لیتا ہے۔ تو ساجدہ بیگم نے کہا ہاں یہ تو ہے، عورت ایک ہیرے کی مانند بہت خوبصورت اور عالیشان ہوتی ہے، لیکن اگر اس پہ ایک خرگوش بھی آ جائے تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہے۔ تو اس پر روشنا نے کہا چھوڑیں امی یہ کس چیز کا انصاف ہوا؟ تو اس پہ ساجدہ بیگم بہت غصے میں بولیں کہ توبہ ہے تم لوگوں کا، تو بس چلے تو آپ لوگ اللہ سے بھی گلہ کرنے لگ جاؤ کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے آدم کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں نہیں بنایا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں باہر چلے گئیں۔ روشنا نے اتنے غصے میں تیمی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اس نے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کیا۔ زوبیا کے دل میں سکینہ کی بس یہی بات گھومے جا رہی تھی اور وہ یہ سوچ کر روئی جا رہی تھی کہ وہ تجھے گندا کر کے چھوڑ دے گا اور وہ پھر کرے گا کسی شریف زادی سے شادی، یہ سوچ کر وہ روئی جا رہی تھی اور اس کے آنسو صاف کرنے والا پتہ نہیں کہاں تھا۔ اتنے میں سائم اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ تو اس نے زوبیا کو روتے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا زوبیا؟ تو زوبیا نے کہا مجھے ہر حال میں گھر جانا ہے، مجھے گھر لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو سائم نے کچھ نہ کہا۔ اتنے میں زوبیا نے اس کے ہاتھ میں لال رنگ کے دوپٹے کو دیکھ لیا اور پوچھا یہ تم کس لیے لائے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ابھی ہمارا نکاح ہے اور کریم صاحب باہر مولی اور گواہان کو لے کر آئے ہیں۔ تو زوبیا نے کچھ دیر کے لیے ششدر چپ رہ گئی۔ تو سائم نے کہا کہ تم بتاؤ پھر کیا کرنا ہے، یا تو ابھی گھر جائیں یا ابھی نکاح کر کے گھر جاتے ہیں۔ تو پھر اتنے میں زوبیا چپ رہی، اس نے کچھ نہ بولا اور سائم بھی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اور اتنے میں دانیال نے ایک سڑک پر موجود آدمی سے سائم کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تو یہ سن کر دانیال نے اس کے آس پاس کے تمام علاقے چھان مارے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے دوست کا بہنوئی SHO بھی تھا جس نے اپنے تمام اہلکار کو دانیال کے ساتھ لگا رکھا تھا، جنہوں نے تمام محلوں کو چھان مارا تھا۔ اتنے میں ایک شخص سے دانیال نے پوچھا تو اس نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم پولیس والے ہو یا کوئی بہروپیے؟ تو اس نے اسے نوٹ دکھائے جس سے اس شخص کا چہرہ چمکنے لگا، اور اتنے میں ہی زوبیا نے قلم اٹھائی اور نکاح نامے پر دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ سائم کا چہرہ چمک اٹھا کہ اب کچھ دیر بعد زوبیا مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ اور زوبیا نے سکینہ بیگم کے تمام تانے ایسی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا یہ سوچ کر ایک سائن کیا، اور ماں باپ کا منہ کالا کر رہی ہے یہ سوچ کر دوسرا سائن کیا، اور اس نے زمانے کے تمام ایسے تھپڑوں کو یاد کرتے ہوئے تینوں سائن کر دیے۔ اور کریم برگر اور چائے کے ساتھ اپنے دوستوں کی دعوت کر رہا تھا، اور سائن ہوتے ہی سائم بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا فائنلی ہمارا نکاح ہو گیا مائی لٹل پرنسس، میری شہزادی۔ اور زوبیا شرم کے مارے لال دوپٹے کے کنارے ادھیڑ رہی تھی۔ یہ کہہ کر جب سائم زوبیا کے پاس بیٹھا تو زوبیا کو سکینہ کی بات یاد آ گئی کہ وہ تمہیں خراب کر کر چھوڑ دے گا، تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے تم خوش نہیں لگ رہی، میرا تو اتنے رومانٹک بارش میں تمہارے ساتھ ڈویٹ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ زوبیا نے کہا تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ سائم کو محسوس ہوا کہ وہ میرے قریب آنے کی وجہ سے ڈر رہی ہے، تو وہ اس سے دور ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہاں اتنے پاپڑ تو تمہیں چھوڑنے کے لیے ہی بیلے ہیں، تم اتنی اسٹوپڈ باتیں کیوں کر رہی ہو، تم خوش کیوں نہیں ہو رہی؟ میں زوبیا نے صحن میں ہوتی ہوئی خوبصورت بارش کو دیکھا جو کہ صحن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور سائم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یقین کر لو مائی لو زوبیا سائم، تم اب زوبیا سائم ہو گئی ہو۔ تو زوبیا نے سائم کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کر کر ایک جھرجھری سی لی۔ سردی ہو رہی ہے، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ سائم جب دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو زیبی نے زور سے کہا نہیں۔ تو اس نے دروازہ بند کیے بغیر زوبیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ہی وہ باتیں کر رہے تھے کہ چلو ہمیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے کہ کریم آیا اور اس نے کہا چلو یہاں سے نکلو کیونکہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے کچھ لوگ چونک تک آ پہنچے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں گھر سے نکلے اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں انہیں ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تو سائم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ گاڑی بھائی دانیال کی ہوئی تو ہم اس صورت میں بھی گھر جائیں گے، اور اگر یہ گاڑی کسی اور کی ہوئی تو ہم اس صورت میں بھی گھر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر وہ گاڑی کے آگے کود پڑا اور اتنے میں ہی گاڑی کی بریک کے ساتھ زوبی کی چیخ نکل گئی۔ سائم گاڑی سے ٹکرا چکا تھا اور زوبی اس کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ سائم اٹھو اٹھو اٹھو۔ اتنے میں گاڑی
والے نے گاڑی روکی اور دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور زوبی جو کہ سائم کو چلا کر اٹھا رہی تھی، اتنے میں ہی سائم کی آنکھ کھلی اور وہ دونوں اتنی تیز بارش میں رہائش اور کسی پناہ کی تلاش میں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے پاس آ رکے، جس میں نہ تو کوئی دروازے تھے اور نہ کھڑکی. وہ دونوں اس عمارت میں داخل ہوئے اور وہ ادھر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سائم کو بہت زیادہ درد کا احساس ہوا اور زوبی کو بہت سردی لگ رہی تھی، اس لیے سائم نے اپنی جیکٹ اتار کر زوبی کو دی اور اپنے موبائل اور نکاح نامے کو نکال کر باہر رکھ دیا. موبائل جو کہ بارش کی وجہ سے بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا کہ اتنے میں ہی زوبیہ چیختی چلاتی آ کر سائم پہ گری. تو سائم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ چوہا. وہ سائم یہ سن کر ہی ہنس پڑا اور زوبیہ کہنے لگی میں چوہوں سے ڈرتی ہوں. تو سائم نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنی ڈرپوک بن گئی؟ تو زوبیہ نے پوچھا اوف اللہ، یہ رات کب گزرے گی؟ تو سائم نے زیبی کے گیلے بال سمیٹے اور کہا رات تو لمبی ہوتی ہے لیکن یہ رات بھی گزر جائے گی اور صبح آئے گی اور تمہاری صبح کا ستارہ میں ہوں گا. زیبی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے لگا. تو زیبی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ایک مرد تھا تو اس نے اپنے درد کو چھپاتے ہوئے زیبی کی ڈھال بننے کے لیے کھڑا ہو گیا اور زوبیہ بھی نڈھال اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی تھک چکی تھی. اتنے میں دانیال پولیس اہلکاروں کو لے کر کریم کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا. تو کریم نے جب آگے آ کر اس کا راستہ روکنا چاہا تو دانیال نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا. سکینہ بھی باہر آ گئی اور چیخو پکار کرنے لگی. تو پولیس اہلکاروں نے کہا بی بی آپ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو جائیں. تو وہ سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور دانیال نے دونوں کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا کیونکہ ان کے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے. جب اس نے کمروں کا جائزہ لیا تو جس کمرے میں سائم اور زوبیہ ٹھہرے ہوئے تو اس کمرے میں زوبیہ کا اسکارف ملا. تو وہ یہ دیکھ کر لہراتا ہوا اسکارف کریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ تو اس نے کہا یہ میری بیوی کا ہے. تو اس نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا. یہ دیکھ کر سکینہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی کیوں ان کم بختوں کے لیے مار کھا رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں صاحب، وہ لوگ یہاں پر آئے تھے اور آج رات ہی کچھ بتائے بغیر یہاں سے نکل گئے اور سائم اور زوبیہ دونوں موسم کی شدت کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے کہ اتنے میں ہی سائم کو ایک لائٹر نظر آیا. میں نے آپ کو اس ناول کو شارٹ فارم میں سنایا ہے اور اس کی کہانی بہت اچھی ہے. یہ ڈرامے سے تقریباً 99% ریلیٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو خوب مزہ آئے گا. You have enjoyed this novel and the drama also at the same time.